بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکریا کی طبیعت میں عجیب سی مایوسی ہے۔ وہ ہر وقت جیسے پریشان سا دکھتا ہے، خاموش بھی رہنے لگا ہے، جلدی رونے لگتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ثانیہ سبزی بناتے بناتے سوچ رہی تھی۔ اس کی ایک عادت تھی کہ وہ جب بھی تنہائی میں ہوتی تو اپنی زندگی کی ہر ایسی چیز کا گہرائی سے جائزہ لیتی جو اسے کسی بھی طرح سے کوئی ہلکی سی بھی تکلیف دے رہی ہوتی۔ اس کی پختہ سوچ تھی کہ ہماری ہر مشکل کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہمارا اپنا ہی ہاتھ ہوا کرتا ہے۔ زکریا ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی پرورش میں مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ وہ دن بہ دن اعتماد کھو رہا ہے، دوسروں کے مقابلے میں خود کو بہت پیچھے سمجھتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسکول میں ہمیشہ اچھے گریڈ لینے والا اور گھر میں بھی بہت بڑھ کر سب کے کام آنے والا بچہ مایوسی کا شکار ہو رہا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے؟ اس کی آخر وجہ ہے کیا؟ وہ اس بات پر غور و فکر کر رہی تھی۔ دراصل ہر بات، ہر مسئلے کا حل ان کا ایک وقت ہوا کرتا ہے۔ غبار اس کے حکم سے چھٹتے ہیں، نگاہوں پر پڑے پردے اس کی رحمت سے گرتے ہیں، عقل پہ چھایا اندھیرا اسی رحمان الرحیم کی مہربانی سے اجالے میں تبدیل ہوا کرتا ہے۔ وہ اٹھی اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کی ہدایت کی دعا مانگی۔ وہ مالک ارض و سما اچھی طرح جانتا تھا کہ بیٹے سے زیادہ ہدایت کی ضرورت خود اس کی اپنی ذات کو ہے۔ اماں، آج مجھے میری ذات مضمون لکھنے کو ملا ہے، آپ لکھ دیجئے۔ زکریا نے رف کاپی ماں کے سامنے بڑھاتے ہوئے کہا۔ ارے واہ، ذات آپ کی ہے اور مضمون میں لکھوں؟ ثانیہ نے اسے گھورا۔ آپ خود لکھیے، میں بعد میں کریکشن کر دوں گی۔ تھوڑی ہی دیر میں زکریا مضمون لکھ کر اس کے سامنے رکھ کر خود کمرے سے باہر چلا گیا۔ مضمون کیا تھا؟ میرا نام زکریا ہے، میں 6ٹھی جماعت میں پڑھتا ہوں، میں بہت بے وقوف ہوں اور میں ہمیشہ بری چیزیں کھانا پسند کرتا ہوں۔ مجھ سے اگر کام خراب ہو جاتے ہیں تو میں بہت ہی جھگڑالو اور ظالم قسم کا انسان ثابت ہوتا ہوں۔ مجھ میں عقل کی بھی بہت کمی ہے، میں کچھ بھی اچھا نہیں کر سکتا۔ میرے بہت سے نام ہیں، مثلاً نکما، کم عقل، بے وقوف، سست، بہانے باز، کاہل، خود غرض اور ناشکرا انسان۔ یہ تھا میرا تعارف اور یہی ہے میری ذات کی اصل حقیقت۔ جیسے جیسے ثانیہ مضمون پڑھتی جا رہی تھی، حیرانگی اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت سے اس کی آنکھوں کی پتلیاں کبھی پھیلتیں اور کبھی سکڑتیں۔ وہ مضمون والی نوٹ بک پکڑ کر باہر چلی آئی۔ وہ لاؤن میں صوفے پر بیٹھا میچ دیکھ رہا تھا۔ وہ نرمی سے آ کر اس کے قریب بیٹھ گئی، دھیرے سے بولی، زکریا، یہ آپ نے کیا لکھا ہے؟ وہ جانتا تھا کہ اس نے کیا لکھا ہے، سو کن اکھیوں سے ماں کی جانب دیکھا اور سر جھکا لیا۔ بولیے زکریا، یہ آپ نے کیا لکھا اور کیوں لکھا؟ وہ جھکے ہوئے سر کے ساتھ ہی اس کے قریب سے اٹھا اور چلا گیا۔ دوسرے بچوں نے جب دیکھا کہ ماں اسٹڈی روم سے اٹھ کر جا چکی ہے تو وہ بھی وہاں سے نکل کر کھیل میں لگ گئے۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ میرے رویے میں کیا خرابی تھی کہ میرا بیٹا اپنے بارے میں ایسا سوچنے لگا؟ غلطی کہاں ہوئی؟ ہر بات پر میں اپنی ہی غلطی پر گہرائی سے غور کرتی
اور ثانیہ آج سخت آزردہ تھی۔ وہ یوں ہی سوچے جا رہی تھی کہ دماغ میں ایک بات بجلی کی طرح گوندی۔ ثانیہ بی بی، ذرا غور کرو، جو القابات تمہارا بیٹا خود اپنی ذات کو دے رہا ہے، کیا وقتاً فوقتاً تم ہی اسے یہ سارے القابات نہایت معمولی باتوں، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر نہیں دیتی رہی؟ کیا؟ ارے وہ الفاظ جو میرے منہ سے بے دھیانی میں نکلے، انہیں میرے بچے نے اپنے دل پر لے لیا۔ وہ الفاظ اس کے سینے میں پیوست ہو گئے۔ میرے لفظوں نے، میرے جملوں نے میرے بچے کی روح کو گھائل کیا۔ میرا بچہ، میری جان، میں نے اپنے بچے پر ظلم کیا۔ دھول چھٹ چکی تھی، اندھیرا اجالے میں بدل چکا تھا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ وہ ایک ایسی سائلہ تھی کہ جس نے جب بھی اپنے مالک سے اپنی غلطی کا ادراک مانگا، اس مالک نے بڑھ کر نہ صرف یہ کہ سارا معاملہ کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا، بلکہ بہترین حل تک بھی اس کے ذہن کو رسائی عطا فرمائی۔ اب بھی کچھ نہیں بگڑا، میں اس کی ماں ہوں۔ اور پھر آج زکریا کی طبیعت میں جو اعتماد، خوشی، اطمینان اور سیلف رسپیکٹ نظر آئی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ بھی ثانیہ ہی بنی۔ اس نے اپنے جملوں میں شاباش، زبردست، بہت اچھے، بہت اعلیٰ، ایکسیلنٹ جیسے الفاظ شامل کیے۔ وہ جب بھی اسے غصے میں دیکھتی تو اس کے قریب چلی آتی، محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی۔ آپ بہت اچھے ہیں، آپ تو بہت سمجھدار ہیں، اور آپ بہت حوصلہ مند ہیں، میں آپ سے بہت خوش ہوں، اور میرا بیٹا بہت قیمتی ہے۔ اس کے علاوہ میرا بیٹا انشاءاللہ بڑا ہو کر اپنی ملت کے لیے کوئی بہت ہی بڑا کام کرے گا۔ میرے بیٹے کے اندر بہت بڑا پن ہے، میرا بیٹا بہت ذمہ دار ہے، میرے بیٹے کی بہت سی اچھی عادات ہیں، اور ایسے ہی کئی چھوٹے چھوٹے جملے جیسے زکریا کے لیے طاقت کی گولیاں ثابت ہوئیں۔ وہ دن بہ دن نکھرنے لگا۔ یہاں ثانیہ نے ایک کام اور کیا، زکریا کے والد کو یعنی خاور صاحب کو اعتماد میں لیا، سارا مسئلہ محبت سے سمجھایا، انہیں بھی زکریا کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہدایات دیں، اور وہ تو پہلے ہی بقول ان کے بیوی کے تابعدار شوہر تھے، سو فوراً عمل کے لیے تیار ہو گئے۔ زکریا کو جب ماں اور باپ دونوں کی جانب سے عزت ملی، حوصلہ افزائی ملی، تو جیسے اس کی جان میں جان آ گئی۔ زندگی کی دوڑ میں تیز دوڑنے کے لیے ماں باپ کی ستائشی نظریں جیسے اس معصوم کے لیے ٹونک کا کام کر گئیں۔ اور یہ تو ایک حقیقت ہے کہ انسان خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، شاباش کا لفظ بہرحال اس کی اسپیڈ پر اثر انداز تو ہوتا ہی ہے۔ اور پھر آج زکریا بدل چکا ہے، اور زکریا کے بدلنے سے گھر کا ماحول بدل چکا ہے۔ زکریا اب بڑا ہو چکا ہے، بقول خاور صاحب ان کے بچوں کی ریل گاڑی کا انجن ہے، اور پھر چونکہ اب انجن سبک رفتاری سے اپنا کام کر رہا ہے تو ریل گاڑی بھی پوری تیز رفتاری سے بھاگ رہی ہے۔ وہ کبھی کبھار پیار سے اپنی ماں کے ماتھے کا بوسہ لیتا ہے، اور اس وقت یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کہہ رہا ہو، میری ماں دنیا کی سب سے اچھی ماں ہے۔